بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لما ششم کے کتاب الدیات میں اور کتاب الدیات میں بھی پوری کتاب میں تقریباً یہ ایک لفظ چلتا رہا، حکومت عرش حکومت عرش۔ آج اس کی وضاحت آپ کو بتاتے ہیں، حالانکہ میں مختصر وضاحت تو ہر جگہ پہ بتاتا تھا، ابھی بھی خلاصے میں مختصر وضاحت بتاؤں گا، مزید ہم عبارت میں جو ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے جسم میں کوئی تکلیف کوئی پہنچائے تو اس تکلیف کے لیے یا اسلام نے دیت معین کی ہے یا اسلام نے دیت معین نہیں کی۔ اگر دیت معین ہے تو وہی دیت ہمیں دینی پڑے گی۔ مثلا ایک ہاتھ کاٹا جائے تو ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے لیکن اگر کسی ایسے جو ہے کیا ہے جناب اس کو جنایت کی گئی ہے جس کی کوئی بھی جو ہے اسلام نے دیت معین نہیں کی، تو کہتے ہیں پھر اس انسان کو ہم فرض کریں گے کہ اگر یہ عبد ہوتا اور اس میں یہ نقصان نہ ہوتا تو اس کی کتنی قیمت، یعنی اس کے صحیح والی قیمت، اور پھر اگر اس میں یہ عیب ہے تو اب اس کی کتنی قیمت ہے، جو تفاوت ہوگا اس کی قیمتوں میں اس حساب سے جو ہے کیا ہے گویا کہ وہ حکومت لی جائے گی۔ مثلا اگر عبد بالکل صحت مند ہے تو اس کی قیمت جناب ہے 1,00,000، اب یہ عیب کی وجہ سے اس کی قیمت ہوگی 90,000، تو 1,00,000 اور 90,000 میں 10,000 کا تفاوت ہے، 10,000 1,00,000 کا 10واں حصہ ہے، تو اس عیب، اس چوٹ، اس زخم کی وجہ سے پورے انسان کی دیت کا 10واں حصہ جو ہے کیا ہے وہ ہم اس جانی سے لے لیں گے۔ تو نتیجے میں حکومت کا اور عرش کا مطلب ایک ہے، دونوں کا کوئی الگ مطلب نہیں ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہیں التفاوت بین الصحیح والمعیب۔ خوب، اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ آج کے درس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے یا کوئی انسان موجود ہے اس پر کسی نے جنایت کی ہے، مرتا ہے تو بھی کسی اور نے مارا ہے تبھی موت کی بات نہیں، کیونکہ میراث کا تو مسئلہ ہے نہیں۔ خوب، تو اب اس انسان کا ولی کون ہے جس کو دیت لینے کا حق ہے؟ فرماتے ہیں جس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے اس کا ولی حاکم ہے۔ اب جس شخص نے اس شخص پر جنایت وارد کی، اگر قصاص کرنا ہے تو بھی حاکم کو قصاص کرنا ہے، دیت لینی ہے تو بھی حاکم کو دیت لینی ہے۔ قصاص اس صورت میں لے گا جب جانی نے عمدن یہ جنایت کی ہے، اور دیت اس صورت میں لے گا جب عدم عمد کی صورت میں جو ہے کیا ہے یہ جنایت وارد کی گئی ہے۔ اچھا، کیا یہ حاکم معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے؟ اس میں اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حاکم کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن میرے جو ناقص ذہن میں آتا ہے اگر حاکم امام معصوم ہے تو پھر تو ہم کون ہوتے ہیں کہیں کہ آپ معاف کر سکتے ہو یا معاف نہیں کر سکتے ہو۔ البتہ غیر معصوم کے لیے مصنف صاحب اپنی فتویٰ اور اپنے نظریے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن وہ حاکم بھی اگر مجتہد ہے تو وہ تو شہید اول کی تقلید میں نہیں ہے کہ شہید اول کے فتویٰ کے مطابق چلے۔ تو الحمدللہ اس بحث کے ساتھ ہماری فصل ثالث کی بحث بھی ختم ہے، پھر اگلے درس میں فصل رابع ہم شروع کریں گے۔ وَمَعْنَ الْحُکُومَةِ وَالْعَرْشِ، کہتے ہیں حکومت اور عرش کی معنی فی ما جناب اس جرم میں لا تقدیر، یا اس جسم کے حصے میں جس پر جرم وارد کیا گیا ہے، اور لا تقدیر لدیت ہی، اور وہاں پر اس کے دیت کے لیے کوئی مقدار شریعت میں معین نہیں کی گئی، واحد۔ فی الحال تو واحد یوں سمجھے شہید ثانی کا لفظ ہے، لیکن ترکیب کے حوالے سے اس کو آپ جو ہے کیا ہے وہ خبر مان لیں۔ وہ معنی الحکومت والعرش واحد، حکومت اور عرش کی معنی ایک ہے، الگ الگ معنی ہے نہیں۔ وہ معنی ہے کیا؟ ان یقوم المجنی علیہ، قیمت کرائی جائے
اس بندے کی جس پر جنایت وارد ہوئی ہے مملوک در حالی کہ وہ مملوک ہے، اگرچہ حقیقت میں مملوک نہیں ہے لیکن ہم فرض کریں گے کہ اگر یہ مملوک ہوتا، وہ انکان حرن، اگرچہ وہ حر کیوں نہ ہو، تقدیرن یعنی فرضن ہم فرض کریں گے یہ مملوک ہے، صحیحن یہ صحیح ہے تو اس کی کتنی قیمت ہوگی، علی الوصف المشتمل علیہ حالت جنایت، صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وصف پر جنایت کی گئی ہے وہ صحت والے موقع میں بالکل موجود تھی، یعنی یہ وصف اس کی ختم نہیں تھی، وہ بالجنایت تو بغیر جنایت کے بھی قیمت کرائی جائے گی اور جنایت کے ساتھ بھی قیمت کرائی جائے گی، بغیر جنایت کے 1,00,000 اور جنایت کے ساتھ 90,000، وَتُنْسَبُ إِحْدَى الْقِيمَةً إِلَى الْأُخْرَى اور پھر ایک قیمت کی نسبت لگائی جائے گی دوسری قیمت کے ساتھ، وَيُؤْخَذُ مِنَ الدِّيَةِ پھر جتنی ان دو قیمتوں میں نسبت ہے پھر دیت میں ہم اتنی نسبت جو ہے کیا ہے لے لیں گے، پورے دیت سے اتنی مقدار میں لے لیں گے۔ اے دیت المجنی علیہ کیف اتفقت بنسبت ہی، کہتے ہیں کہ مجنی علیہ کی دیت کیف اتفقت یعنی جناب جس طریقے سے بھی نسبت ہو اتنی ہم نسبت لے لیں گے، آدھے کی ہو، چوتھے حصے کی ہو، 1/10 کی ہو، 1/5 کی ہو۔ فلو قوم العبد صحیحا بعشرۃ مثلا اگر صحیح عبد تھا تو اس کی قیمت 10 کی گئی، 10 کا آپ 10 لاکھ کہہ لو، 10,000 کہہ لو، 10 کروڑ کہہ لو، وَمَعِيبًا بِتِسْعَةٍ اور جب وہ عبد عیب کی صورت میں تھا تو اس کی قیمت جو ہے کیا ہے وہ 9 میں کی گئی، تو وجب للجنایت تو واجب ہو جائے گا اس جنایت کے لیے عشر دیت الحر، حر انسان کی دیت کا 10واں حصہ، وَيُجْعَلُ الْعَبْدُ أَصْلًا لِلْحُرِّ اور اس مورد میں جہاں پر جرم کے لیے کوئی دیت معین نہیں کی گئی عبد کو ہم اصل قرار دیں گے حر کے لیے، فی ذالک یعنی فی ما لا تقدیر فی، کما ان الحر جس طریقے سے حر اصل لہو وہ پھر اصل بنتا ہے عبد کے لیے، فی المقدر جہاں پر اس آزاد انسان کے لیے دیت معین ہوتی ہے تو وہاں پر ہم کہیں گے یہاں پر دیت آدھی ہے تو عبد میں پھر عبد کے قیمت کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ مَمْلُوكًا اچھا جس بندے پر جنایت وارد کی گئی ہے اگر وہ مملوک ہو، آزاد نہیں ہے، استحق کا مولا ہو تو پھر اس مملوک کا مولا حقدار ہوگا کس کا؟ التفاوت بین القیمتین جو دو قیمت کے درمیان تفاوت کیا گیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَنْقُصْ بِالْجِنَایَةِ اچھا کوئی جنایت ایسی ہے کہ جس سے عبد کی قیمت جو ہے کیا ہے جناب کم نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنایت ہو اور قیمت کم نہ ہو؟ قطع سلع جیسے کہ مثلا جو ہے کیا ہے سلع کو کاٹا گیا، سلع کیا ہے کوئی اضافی گوشت ہوتا ہے، میں کسی کے اضافی گوشت ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں اضافی مثلا گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذکر یا عبد کا اعلی تناسل کاٹا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا لحیت المرأت جناب جو ہے کیا ہے وہ کوئی عورت کنیز تھی وہ داڑھی والی تھی، اس کی داڑھی کو جو ہے کیا نوچا گیا ہے تو پھر مجرم پر کوئی سزا ہوگی، کیونکہ اضافی گوشت کٹنے سے بھی مالک کے لیے آسانی ہوگی، اب عبد مہنگا ہو گیا، اور اگر وہ مرد تھا اس کا اعلی تناسل کٹ گیا تو ہر ایک اس کو اپنے فیملی کے لیے نوکر رکھے گا، عورت کی داڑھی اتری ہے تو اب اس کی قیمت بڑھ جائے گی، تو فلا شیء اس جانی پر کوئی بھی جرمانہ نہیں ہوگا، الا ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے، ان تینوں صورتوں میں بھی اس کو کچھ دینا پڑے گا، ان ینقص قیمت کم ہو جائے، حین الجنایت جب یہ جنایت وارد کی گئی، کیوں؟ بسبب العلم درد کی وجہ سے، یعنی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ درد میں مر نہ جائے، فیجب تو پھر جو ہے کیا ہے جناب وہ تفاوت دینا واجب ہے، ما لم یستوعب القیمت جب تک یہ جو اس بندے کی دیت گویا کہ ہے عبد کے آزاد انسان کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ذکر کی کتنی ہے وہ تو پوری دیت ہے، معلوم یستوعب القیمت
اگر وہ دیت قیمت کو گھیر لیتی ہے، قیمت سے بڑھ جاتی ہے، ففیہ ما مر، تو پھر اس میں وہی بحث ہے جو گزر چکی، تو پھر جانی کو کہا جائے گا کہ یہ قیمت دے دو اور عبد تم لے لو۔ وَلَوْ كَانَ الْمَجْنِيَ لَهُ قَتْلًا، اگر جس پر جنایت کی گئی ہے وہ کیا ہے، قتل ہو گیا، او جرحن، یا وہ جرح ہو گیا لیکن ہے کون، خنسا، وہ ہے خنسا مشکلن، اور وہ خنسا بھی کون سا خنسا ہے، خنسا ہے مشکل ہے، ہم پہچان نہیں پاتے مرد ہے یا عورت ہے، ففی ہے، تو اس کی دیت کتنی ہوگی، آدھی مرد والی آدھی عورت والی۔ مرد کی دیت فرض کریں 100 اونٹ اور عورت کی دیت قتل کی صورت میں 50 اونٹ، تو جناب 100 کا آدھا 50 اور پھر 50 کا آدھا 25، نتیجے میں 75 اونٹ دیے جائیں گے۔ خوب، نصف دیت ذکر و نصف دیت انسا، تو نتیجے میں آدھا مرد کا دیا آدھا عورت کا دیا جائے گا۔ وَيُحْتَمَل، اور احتمال ہے دیت انسا کہ خنسا میں ہم انسا والی دیت کے قائل ہو جائیں، لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّن، اس لیے کہ یہ اس خنسا کا مونس ہونا ہی یقینی صورتحال بنتی ہے۔ وَجَرْحُهُ، اچھا، اور اگر اس خنسا کو زخم پہنچایا گیا ہے تو فیما لا یبلغ ثلث دیہ، جب تک وہ ثلث دیت تک نہیں پہنچا تو پھر اس جرح میں مرد ہو عورت ہو خنسا برابر ہیں، کہ جرح ذکر، جیسے مرد کو یہاں ذکر سے مراد مرد ہے، ہو کل انسا، یا جیسے عورت کو، وفیما بلغہ، لیکن جب اس کی جرح ثلث تک پہنچ جائے تو پھر ثلاثۃ ارباع دیت ذکر، تو مرد کی جتنی دیت ہوگی تو اس کے 3 ارباع ہوں گے۔ مثلا مرد کے 4 انگلیوں میں 40 اونٹ ہے، عورت کی 4 انگلیوں میں 20 اونٹ ہے، تو خنسا کی 4 انگلیاں اگر کاٹی گئے تو اس میں جو ہے کہ 30 اونٹ دینے پڑیں گے۔ وَمَنْ لَا وَلِيَّ، وہ بندہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے، فَالْحَاكِمُ وَلِيُّهُ، اس کا ولی جو ہے حاکم ہے۔ يَقْتَصُّ لَهُ مِنَ الْمُعْتَمِدِ، یہ حاکم قصاص کرے گا لہو، اس بندے کے لیے جس کا کوئی ولی نہیں ہے، قصاص کرے گا کس سے، جس نے جان بوجھ کر اس پر جنایت وارد کی ہے۔ وَيَأْخُذُ الْدِيَةَ فِي الْخَطَأِ وَشَبِيهِ، اور خطا میں اور شبیہ خطا میں جو ہے کیا ہے یہ دیت لے گا۔ وکیل والقائل و شیخ، اور کہا گیا ہے اور اس کے کہنے والے شیخ توسی ہے، وہ اتباعہ، اور شیخ توسی کے پیروکار ہیں، اور محقق اور علامہ نے یہ بات کہی ہے، بلکہ یکن اجماعا، بلکہ نزدیک ہے کہ یہ بات اجماعی ہو جائے۔ کون سی بات، لیس لہ العفو، حاکم کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے اس صورتحال میں، ان القصاص ولا دیا، کہ قصاص بھی معاف کر دے دیا بھی معاف کر دے، نہیں، دونوں کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ لصحیحۃ ابی ولاد عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ روایت صحیحہ جناب ہے ابی ولاد صاحب کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی رجل یقتل، ایک مرد کے بارے میں جو قتل کیا جاتا ہے، ولیس لہ ولی الا الامام، اور اس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے سوائے امام کے۔ امام سے مراد امام معصوم بھی ہو سکتا ہے، حاکم شرع۔ انہو لیس للامام، یہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں کہ امام کو حق نہیں ہے ان یعفو، کہ وہ معاف کر دے کس کو، اس جانی کو، واللہ ان یقتل، امام کو حق ہے کہ وہ جانی کو قتل کرے، وہ یاخذ دیا، یا اسے دیت لے لے، وہو یتناول العمد والخطأ، یہ امام کے الفاظ شامل ہیں عمدی صورت میں بھی اور خطا کی صورت میں بھی، عفو کا کوئی حق نہیں ہے۔ وذهب ابن ادریس، اور ابن ادریس صاحب نے نظریہ دیا ہے الی جواز عفوہ، کہ امام کو معاف کرنے کا حق ہے، ان القصاص والدیت، قصاص بھی معاف کر سکتا ہے دیت بھی معاف کر سکتا ہے، کہ غیر ہی من الاولیاء، جیسے کہ امام کے علاوہ جو دوسرے ولی تھے، مثلا وہ ولی مقتول بیٹا تھا تو معاف کرنے کا حق تھا، تو الامام ولی من لا ولی لہ، امام کو بھی حق ہے، بل ہوا اولا، بلکہ امام تو زیادہ اولویت رکھتے ہیں بالحکم، اس عفو والے حکم میں۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُصَنِّفِ الْمَيْلُ إِلَيْهِ،
مصنف صاحب سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی مائل ہیں کہ امام کو عفو کا حق ہے. کیوں؟ حیث جعل المنع قولا، امام علیہ یہ مصنف صاحب نے یہ عفو کے منع کو نسبت یا کیل کی طرف قولا، وحیث کانت روایت صحیحہ، اور جب یہ روایت صحیح ہے عدم عفو والی، وقد عمل بہ الاکثر، اور اکثر علماء نے بھی اس پر عمل کیا ہے، پھر تو فلا وجہ للعدول عنہا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس روایت سے منہ موڑ کر اور عفو کی فتویٰ دیں. بھائی روایت بھی صحیح ہے، اکثر علماء نے اس پر عمل بھی کیا ہے، تو ہم عدم عفو کے قائل ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.